ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کتنا زیادہ پیار کرتے تھے۔ شادی کے بعد بھی جب حضرت فاطمہ ملنے آتی تو ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اتنا پیار دیجیے اپنی بچیوں کو میرے بھائیوں کے، وہ ادھر ادھر، کیونکہ انسان انس سے بنا ہے اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ اسے محبت چاہیے، اگر تم محبت نہیں دو گے تو یہ کہیں محبت اور ڈھونڈے گا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، انسان کو محبت چاہیے۔ تم محبت نہیں دو گے تو یہ اور کہیں باہر محبت تلاش کرے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے دوستو، میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں، جب بچہ 1 سال سے 7 سال تک کا بچہ ہو، آپ اس کو کچھ مت کہیے، پیار محبت دلار دیجئے اس کو 7 سال تک، 7 سال سے لے کے 14 سال تک اس کو خوب سدھاریے، جیسے چاہیں ویسے سدھاریے اسے۔ آپ محبت سے، پیار سے، سختی سے، مار سے 14 سال تک خوب سختی کیجئے اس پر، اور جب 15 سال میں بچہ ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو اپنا دوست بنا لیجیے۔ اب مارنے والا سسٹم ختم ہے، اب اس کو پیار و محبت، اتنا پیار و محبت دیجئے کہ یہ ہر دل کی بات، لڑکا ہو یا لڑکی، تمہارے ساتھ شیئر کرے، ہر دل کی بات۔ یعنی ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی غلط حرکت دیکھے تو نہیں، اسے پیار و محبت سے سمجھائیے، حساب سے سمجھائیے، واقعات اسے پڑھائیے، اس کی نیت اتنی زیادہ مضبوط کر دیجئے میرے دوستو کہ پھر وہ کوئی اس کو بہکا نہ پائے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد یہ ایک عام وہ بن گئی ہے کہ شادی کے بعد بیوی آ کر ایک ہی رات میں پڑھا دیتی ہے اور ایک ہی رات میں ماں باپ سے دور کر دیتی ہے۔ تم نے 20 سال کیا کیا تھا؟ 20 سال کیا کیا؟ اتنا کمزور مٹیریل لگایا کیوں تھا کہ ایک ہی رات میں ڈھہ گیا؟ میرے دوستو، بچپن سے ہی اس کو پیار محبت دیجئے اس حساب سے۔ اور سب سے بات ہے کہ روزی حلال کھلائیے، روزی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو آپ کھلا رہے ہیں رزق اگر وہ حلال ہے تو انشاءاللہ کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین تعلیم ان بچپن سے ہی سکھائیے، بچپن سے ان کو واقعات سنائیے، اچھے اچھے واقعات سنائیے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑا اس وقت کا سب سے بھیانک ہمارے سامنے یہ مصیبت ہے، سب سے بھیانک مصیبت ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، نہ وہ دین کی رہ رہی ہیں نہ وہ دنیا کی رہ رہی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف یوز اینڈ تھرو پالیسی ہے۔ یوز اینڈ تھرو، یوز کرو اور پھینک دو، بس یوز کرو اور پھینک دو۔ میرے بھائی، اس پر چوکنا ہو جائیے، رب کائنات سے دعا کیجئے، یہ بھی دعا مانگیے، یا اللہ ہمارے بال بچوں کا، ہمارا اور ہمارے بال بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ آئیے اب اپنے موضوع کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ جو کچھ بھی تم ہم کر رہے ہو اس کا حساب و کتاب ہوگا، پائی پائی کا حساب ہونا ہے دوستو، پائی پائی کا حساب ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے ہم مدد مانگیں۔ اس پر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، دیکھیے قرآن شریف میں کیا آیا ہے، اللہ فرماتا ہے دعا مانگو، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پیر ولیوں سے مدد کیوں مانگنے جاتے ہو؟ قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ تو میرے دوستو، اصل مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، پیر ولی ہوں یا ڈاکٹروں کو، پھر ہم کہیں گے ڈاکٹروں کے پاس دوائی لینے کیوں جاتے ہو؟ حاکموں کے پاس عدالت میں کیوں جاتے ہو؟ ماں سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ لنٹر میں منہ پہ لا کے کھڑے لیٹ جاؤ، اللہ جاؤ روٹی، اللہ لا روٹی، مانگو مت کسی سے، سڑک پہ لیٹ جاؤ منہ پھیلا کے، مانگو مت کسی سے۔
قرآن شریف میں سنو، رب کائنات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے، اللہ نے خود فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے اصل مددگار اللہ ہی ہے، باقی سب لوگ کیا ہیں؟ ذرائع ہیں، مادھیم ہیں، وسیلے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں خود فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، اللہ کے طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن پاک سے میچ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہم ہیں عین بالکل قرآن پاک سے ہمارا عقیدہ، حدیث پاک سے ہمارا عقیدہ ملتا ہوا ہے، اور وہ جنتی جماعت الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی ہیں۔ آگے چلیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اے اللہ پاک انعام کس پر ہوگا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اس کا بھی جواب لیجئے قرآن پاک سے میرے دوستو۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام ہوا؟ جو ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ لوگ ہیں کون؟ تو رب کائنات نے اس کو بھی بتا دیا، وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ نبی ہیں، وہ انبیاء اکرام ہیں، اور وہ صدیق ہیں، اور وہ شہداء ہیں، اور وہ نیک لوگ ہیں، یعنی پیر ولی۔ اور پیر ولیوں کو کون مانتا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ تو صراط مستقیم پر کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ کہتا تھا جرجیس ایک کھڑی مورتی ایک بڑی مورتی، سمجھے؟ وہ پیر ولیوں کو بڑی مورتی کہتا تھا، وہ آج جیل میں پڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اللہ کے دوستوں کو اللہ کے دوست ہی مانتے ہیں، انہیں ہم مورتی نہیں مانتے ہیں۔ اس نے تو پیر ولیوں کو مورتی کہا تھا، بھگت رہا ہے انجام۔ اور میرے دوستو جو جہنم میں اس کو سزا ملے گی اس کا تو 1% بھی نہیں ہے۔ جو پیر ولیوں کا دشمن ہو گیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا، یاد رکھیے۔ آگے چلیے، تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ نبیوں کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جو جن پر اے اللہ تو نے غضب فرمایا اور جو بہکے ہوئے۔ یہ ہم سب دعا مانگتے ہیں۔ دوستو قرآن سمجھو، حدیث سمجھو، اپنے علماء کرام کے قریب رہو۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم دن کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں اب تو رمضان چل رہے ہیں، ہر پیر کو میلاد شریف ہوتا ہے، ہر پیر کو میلاد شریف ہوتا ہے، عصر میں فجر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوتا ہے خاص طریقے سے، اور ہر 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز کی فاتح ہوتی ہے، اور ہر 11ویں شریف کو حضور غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ والوں کے غلام ہیں، ہم سب اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسی صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرما۔ اور ہم ایک دعا یہ بھی مانگتے ہیں جو لوگ بہک گئے ہیں،
جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر چلے گئے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر رب کائنات سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو انہیں بھی اہل سنت والجماعت کے راستے پر لا اور انہیں بھی سیدھے راستے پر چلا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعود الجود والکرم وعلیہ الکرام بہم کریم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نکال دیا گیا ہو